ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام لارب فاطمہ ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ جب میں 7 سال کی تھی تو ابا نے اماں کو طلاق دے دی۔ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور ایک دن دادی کے کہنے پر ابا نے ہمیشہ کے لیے اماں کو چھوڑ دیا اور دادی نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میرے ماں باپ کی لو میرج ہوئی تھی پر ناکام ہو گئی۔ اس سارے معاملے میں ان دونوں کا کچھ نہیں گیا پر میرا سب کچھ چلا گیا۔ ماموں گھر آ گئے تو کچھ دن ممانی نے برداشت کیا اور پھر باتیں سنانے لگ گئے۔ حالانکہ اماں ان کا گھر سنبھالتی، بچے دیکھتی، پر انہیں ہمارا وجود بوجھ لگنے لگا۔ اماں کا حصہ بھی تھا لیکن ماموں نے کہا ان کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، جیسے ٹھیک ہو گئے ایک ایک پائی لوٹا دیں گے۔ ایک رات ممانی نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور اماں کے کردار پر الزام لگایا۔ میری ماں ان کے پاؤں پڑتی رہی، ان سے معافیاں مانگتی رہی، اپنے کردار کی صفائیاں دیتی رہی، پر سگے بھائی نے بھی بات نہیں سنی اور دروازہ بند کر لیا۔ اماں مجھے لے کر اپنی خالہ کے پاس آ گئی۔ وہ غریب عورت تھی لیکن ان کا دل بڑا تھا۔ وہ ایک گھر کام کرتی تھی اور پتہ نہیں کیسے اماں کی خالہ نے ان کی شادی اس گھر کروا دی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ اس شخص کی پہلے بھی ایک بیٹی تھی جو میری ہی ہم عمر تھی۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی۔ میری ماں مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی اور اس شرط پر شادی ہوئی تھی وہ لوگ مجھے بھی قبول کریں گے، اور اس انکل نے خوشی سے حامی بھری تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ اسی سکول میں ڈال دیا، لیکن وہ مجھ سے خار کھاتی، سکول میں مجھے مارتی۔ میں بہت کوشش کرتی اس سے دوستی کرنے کی، پر وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مجھے طعنے دیتی تھی میں بوجھ ہوں ان لوگوں پر۔ میں گھر آ کر اپنی ماں کو بتاتی تو وہ کہتی کوئی بات نہیں، بچی ہے، تم اس کے ساتھ دوستی کرو۔ میں بہت کوشش کی اس کے ساتھ کھیلنے کی، اس کے پاس جاتی، اس سے سامنے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن وہ کہتی تھی تم ماں بیٹی میرے مما کا گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ میرا بچپن ایسے ہی دھکے کھاتے، باتیں سنتے گزر گیا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا بچپن نے آپ کو کیا دیا تو میں کہتی سوائے تکلیفوں دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرا بچپن تو کہیں تھا ہی نہیں۔ وقت گزر رہا تھا، میں میٹرک میں ہو چکی تھی اور میری ماں کے پاس ایک بیٹا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی سگی بیٹی کو بھول چکی تھی۔ میں تنہا اداس پھرتی اور میری اماں ان کے آگے پیچھے ہوتی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ میں ایک ایسے گھر میں ہوں جہاں کم از کم میرے پاس چھت تو ہے، لیکن اس بڑے گھر میں رہنے والوں کے رویے مجھے زخمی کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر تب میری ماں شادی نہ کرتی تو ہم کہاں جاتی۔ شاید یہ فیصلہ صحیح تھا، پر دل میں کسک تھی۔ کاش میری ماں بس میری رہتی۔ انہیں اپنی سگی بیٹی سے زیادہ اس گھر کے بچوں کا خیال ہوتا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا یا نہیں، وہ سو گئے یا نہیں، بس انہی کی پرواہ تھی۔ اس گھر میں میرے ساتھ سلوک بچپن سے ہی اچھا نہیں کیا جاتا تھا۔ میرا سوتیلا باپ دادی کوئی بھی مجھ سے بات کر کے راضی نہیں تھا۔ مجھے سکول تو ڈال دیا پر مجھ پر خرچ کا ایک ایک حساب کیا تھا، اور اماں کو روز دادی سناتی تمہاری منحوس اولاد پر اتنا خرچ ہو گیا۔ اماں چپ رہتی۔ جب اماں سے شکوہ کرتی تو وہ کہتی ہم ماں بیٹی کہاں رہتے، تمہارے باپ کے چھوڑ دینے کے بعد ہمیں گھر سے نکال دیا اور تمہارے باپ نے کبھی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی۔ تم تو اس شخص کا خون تھی، کم از کم تمہیں تو اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ اسے تو بیٹی بوجھ لگتی تھی۔ اگر اس وقت ہمیں جمشید کا سہارا نہ ملتا تو ہم کہاں جاتی۔ یہ معاشرہ کبھی مجھے عزت کی زندگی نہ جینے دیتا۔ میرا تو سگا بھائی میرا دشمن بن چکا تھا۔ اس وقت خالہ کی بات مان کر یہ شادی نہ کرتی تو ہمارا کیا ہوتا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہاں پر تمہیں کھانے کو اچھا مل رہا ہے، سکون سے رہ رہی ہوں۔ اگر گھر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس پر صبر کیا کرو۔
خاموش رہا کرو۔ ان لوگوں کا احسان ہے جو کسی کی بیٹی کو ایسے پال رہے ہیں، ورنہ کون کسی کی بیٹی پر اتنا خرچ کرتا ہے۔ اس دن اماں نے کسی کی بیٹی کا یہ بات دل پر لگی اور دماغ سے چیک کی۔ میں کسی کی بیٹی تھی، گویا اولاد کو جنم ماں دیتی ہے، پر وہ رہتی اپنے باپ کی ہے۔ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی مجھے کیا چاہیے؟ وہ ماں ہو کر بھی میرے دل کی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں اب کوئی تھی اور کوئی بن کر الگ تھلگ رہنے لگی۔ کبھی میری اماں نے مجھ سے آ کر کچھ نہ پوچھا، بس اس انسان کے بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ نہ روئیں کسی بات پر۔ اس گھر میں سب سے زیادہ دادی اور ان کی اکلوتی پوتی صبا کا رویہ سب سے زیادہ برا تھا۔ جہاں دیکھتی مجھے کام لگا دیتی، جہاں دیکھتی مجھ پر جملے کسنا شروع کر دیتی، کبھی تو ہاتھ اٹھانے پر آ جاتی تھی۔ میری ماں اس گھر میں پتہ نہیں کون سے سکون کی بات کرتی تھی۔ ایک دن شام کو میں صحن میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، منحوس ادھر آ، میرے پاؤں دبا مفت خور۔ میں چپ چاپ کتاب بند کر کے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی۔ ان سے کہا بھی، دادی اماں میں اب پڑھ لوں؟ صبح میرا پیپر ہے۔ تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مجھے مارا تھا۔ انہوں نے کہا، میری زبان بہت چلتی ہے، کاٹنی پڑے گی کسی دن۔ میں نے ہر رشتے کو اپنا مانا تھا، پر سبھی میرے خلوص کو، میری محبت کو تھپڑ کی صورت میرے منہ پر مار دیتے۔ میں روتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں ہمیشہ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے بہت گلے تھے، اور جب انسان کو خود سے گلے شکوے ہو جائیں تو اسے جینا مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور اپنے بابا کو یاد کرنے لگی تھی۔ کاش وہ ہمیں نہ چھوڑتے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ انہوں نے اتنے سالوں میں کبھی مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ مجھے اب بات بات پر رونا آ جاتا تھا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا جس سے سب کہتی، جو میرے آنسو اپنی انگلیوں پر چون لیتا۔ میں بکھر چکی تھی، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ماں بھی میری نہیں رہی تھی، وہ اب دوسروں کی ماں تھی اور میں کسی کی بیٹی تھی۔ میرے ایگزام ہو چکے تھے، اب میں فری ہوتی۔ ایک دن اماں کو کہہ رہی تھی، مجھے فلاں فلاں کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، جب دادی، جو کہ میری سوتیلی دادی تھی، وہ کہنے لگی، بہت پڑھ لیا، میرے بیٹے کے پاس پیسہ فضول نہیں ہے جو ایسے ہڈ حرام لوگوں پر لگائے۔ اسے گھر داری سکھاؤ، کل کو سسرال جا کر یہ جوتے ہی کھائے گی۔ میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی، اور میری ماں نے دادی کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور مجھے اپنے ساتھ کام میں لگا کر رکھ دی۔ میں بے آواز آنسو بہاتی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے خود سے ہی نفرت ہو رہی تھی۔ ایک دن میری سوتیلی بہن صبا کے کچھ دوست آئے تھے۔ اس نے مجھ سے چائے لانے کو کہا۔ میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس نے کہا چائے صرف لاریب ہی لائے گی، اور جیسے میں چائے لے کر گئی، اس نے آگے ٹانگ کر دی، جس سے گرم چائے میرے ہی اوپر گر گئی، اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ وہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا کرتی تھی، جب گھر ہوتی مجھے تنگ کرتی۔ میری ماں نے مجھے سنبھالا، پانی پلایا اور کہا، اب کبھی اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، چاہے کوئی بھی آوازیں دے۔ میرا قصور کیا تھا؟ مجھے کوئی ایک بار بتا دیتا، میں اس گھر سے چلی جاتی۔ دادی سے لے کر پوتی تک سبھی مجھے حرام خور کہہ کر پکارتی۔ مجھے ہمیشہ اسی کے کپڑے، اسی کی چیزیں اماں دیتی، کبھی نئے کپڑے لا کر نہیں دیے۔ شروع میں ضد کرتی، مجھے بھی ایسے ہی کپڑے چاہیے، پر اماں کہتی، تم اس گھر کی بیٹی نہیں ہو، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ اس کے بعد میں اپنی اوقات میں ہی رہنے لگی۔ اب ہر بات پر میں اپنی اوقات یاد کر لیتی، جس سے مجھے نئی تکلیف سہنے میں آسانی ہوتی۔ جب میری مما یہاں شادی کر کے آئی تھی، تو اسی دن مجھے ایک سٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ گھر کی ایک ملازمہ تھی، اس نے کہا، آج سے یہی رہنا ہے مجھے، اور میں مما مما کہتی رہ گئی۔ میں تو تب چھوٹی تھی، مجھے تو اکیلے سونے کی عادت بھی نہیں تھی۔ میں ساری رات ڈرتی رہتی، لیکن مما آتے ہی مجھے بھول چکی تھی۔ میں بخار میں تڑپتی رہی، جب اماں کی خالہ، جو اسی گھر میں کام کرتی تھی، میری تیمارداری کرنے لگی۔ مجھے اپنی اماں کے ساتھ سونے کی عادت تھی، لیکن وہ اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ سوتی،
کیونکہ ان کے شوہر نے بتایا تھا ان کی بیٹی اکیلے ڈر جاتی ہے۔ اس کی ماں جو نہیں تھی وہ بڑی بھی ہو گئی، پر اس نے کبھی میری ماں کو ماں نہیں سمجھا۔ ہر بار میرے باپ کی زبردستی کی بیوی پکارتی یا سوتیلی عورت کہتی۔ اماں نے کبھی اس کو ڈانٹا تک نہیں تھا، اسی کی نفرت کے بدلے وہ پیار ہی دیتی رہی اور اپنی سگی بیٹی کو خود سے دور کرتی گئی۔ میں سب سے دور ہو چکی تھی، اب اپنی اوقات میں رہنا سیکھ چکی تھی۔ میں اسٹور میں سوتی، وہاں ایک بیڈ لگا کر میری جگہ بنائی تھی جس میں پرانا سامان پڑا رہتا اور گرمی بھی بہت ہوتی۔ اب وہی کمرہ میری دنیا تھی، میں سارا دن وہی رہتی، اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ مجھے اب اس کمرے میں گرمی نہیں لگتی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی اس گھر سے، اس ماحول سے اگر کوئی مجھے باہر نکال سکتا ہے تو وہ میری تعلیم ہے۔ مجھے زندگی میں کچھ بننا تھا، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا۔ کالجز میں ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے۔ اپنی ماں سے بات کی تو صبا کہتی، بس کر دو میرا مقابلہ کرنا، کیا اتنا کافی نہیں؟ تمہیں چھت دی، تمہیں کھانے کو پینے کو دے رہے، تم تو احسان فراموش ہو جو میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہو۔ میری ماں سر جھکا کر کھڑی تھی اور میں سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی جس میں مجھے اپنا آپ کسی مووی کی طرح چلتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا سلوک کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے ہر طرح کی اذیت دی جاتی۔ کبھی کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، کبھی مجھے مارا جاتا، اور میری ماں میرے لیے ایک حرف بھی نہیں بولتی تھی، اور یہی سب سے بڑا دکھ تھا میرے لیے۔ ایک دن صبا نے خود اپنی دادی کو سیڑھیوں سے دھکا دیا اور اس نے الزام مجھ پر لگا دیا۔ سب گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ دادی کے کافی گہری چوٹ آئی تھی اور میری ماں نے آگے بڑھ کر میرے تھپڑ مارا۔ مجھے کہا، احسان فراموش، شرم نہیں آئی دادی کو ایسے دھکا دے دیا؟ یہ بھی نہ سوچا اس عمر میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا؟ اور میرا سوتیلا باپ پتہ نہیں کیوں چپ کھڑا تھا اور صبا منہ پر ہاتھ رکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں تھپڑ کھانے کے بعد چپ تھی، بالکل چپ۔ میں نے چپ رہنا سیکھ لیا تھا۔ کبھی دل کرتا اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں، کم از کم مجھے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ تو دیں گے۔ پھر خیال جھٹک دیتی، ان کو اتنا ہوتا تو بس ہمیں گھر سے نہ نکالتے۔ کاش ابا نے ایک بار اپنی بیٹی کا سوچا ہوتا۔ کاش ماں باپ الگ ہونے سے پہلے ایک بار اپنی اولاد کا سوچ لیا کریں۔ اس واقعے کے بعد دادی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ جب وہ جانتی تھی دھکا کس نے دیا تھا۔ بڑے گھر میں رہنے والے لوگوں کے ظرف کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ دادی اب کہتی، اماں کو اس کو اپنے بھائیوں کے پاس بھیج دو۔ اماں ان کی منتیں کرنے لگی، ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ مجھے بھی کہا، جا کر سب سے معافی مانگو، میں نے انکار کر دیا۔ اماں نے کہا، کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے تم میری اولاد ہو ہی نہیں، کیونکہ میری اولاد کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتی۔ میں جی بھر کر روتی اور خود ہی اپنے آپ کو چپ کرواتی تھی۔ کالج میں بھی کسی سے دوستی نہیں کی تھی۔ مجھے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسا لگتا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں پتہ نہیں کیوں اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ میری اذیتیں بڑھتی جا رہی تھی اور میں اندر سے مر ہی رہی تھی۔ دوسری جانب اب صبا کالج کا کہہ کر کالج نہیں جاتی تھی اور رات کو دیر سے گھر آتی۔ میں اسے کئی بار ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ چکی تھی، وہ اکثر اسے گھر چھوڑنے آتا تھا۔ اگر اس سے کوئی بھی پوچھتا تو کہہ دیتی دوست کی طرف تھی۔ اب بڑی ہو گئی ہوں، مجھ پر پابندیاں مت لگایا کریں، بچی نہیں رہی۔ میں اس کا باپ اس بار بہت یقین کرتا تھا، پر انکل کہتے ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے جو ان کی بیٹی آدھی آدھی رات گھر سے باہر رہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ لیکن وہ بات کو انسنی کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میری ماں اور ان کا شوہر اپنی بیٹی صبا کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنے دوست کا بیٹا بہت پسند آیا اور رشتہ طے ہو گیا۔ جب صبا کو پتہ چلا، اس نے کہا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ کبھی یہ شادی نہیں کرے گی۔ انکل نے کہا، جیسے کالج ختم ہوگا اپنی شادی کی تیاریاں کرو، تم دن بدن خود سر ہوتی جا رہی ہو اور مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ایک دن میری ماں کو وقت مل گیا، میرے پاس آنے کا کہنے لگی، میں بھی چاہتی ہوں تمہاری شادی جلدی ہو جائے،
اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ اور پتہ نہیں کیوں میری ہنسی نکل آئی تھی اور میں سر ہلا کر کتاب پڑھنے لگی۔ میری ماں کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، میں جانتی ہوں میں نے بہت ناانصافی کی، میں سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ پر جب میں نے کہا مما اب بہت دیر ہو چکی ہے تو وہ روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی اور میں پھر سے سوچنے لگی، کسی کے بھی ٹھیک کر دینے سے کبھی میرا بچپن، میرے اندر کی توڑ پھوڑ کوئی بھی سہ نہیں کر سکتا۔ میں اب جو ہوں کبھی نہیں بدل سکتی۔ صبا کے نکاح کی تیاریاں شروع تھی، لڑکا بھی اچھا تھا، ایک دو بار اسے گھر دیکھا تھا، نکاح شروع ہونے والا تھا، پر صبا گھر نہیں تھی، وہ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور اس دن میرے سوتیلے باپ نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا، اس لڑکے سے میری نکاح کر دیا گیا اور رخصتی کچھ ماہ بعد کی رکھی۔ میرے ساتھ سب اچانک ہوا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی شادی کا نہیں سوچا تھا، پر میری ماں نے کہا وہ تمہارا سگا باپ نہ سہی پر تم میری بیٹی ہو، باہر سب مہمان بیٹھے ہیں، عزت رکھ لو۔ اور میں نے چپ چاپ نکاح کر لیا۔ جب میری زندگی کا ہر فیصلہ یہی لوگ کرتے آئے ہیں تو میں پھر سے چپ ہو گئی۔ صبا کو ہر جگہ تلاش کیا، پولیس میں رپورٹ درج کروائی، اور ٹھیک 5 دن بعد وہ لاہور سے ملی ایک لڑکے کے ساتھ، اس کو گھر لے آئے تھے۔ اس دن کہا، ان ماں بیٹی نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے کسی لڑکے ساتھ بھیج دیا، میں تو ماں سمجھتی تھی۔ سب اپنی جگہ کھڑے تھے اور میری ماں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا ایک بار پھر میری ماں کا گھر خراب ہوگا۔ صبا نے سب جھوٹ بولا تھا، پر انکل نے صبر کو تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، تم میری بیٹی ہو۔ میں ہمیشہ چپ رہا، تمہاری حرکتوں کو نظر انداز کرتا آیا کہ بن ماں کی بیٹی ہو۔ گھر میں سبھی کمروں میں بند تھے۔ جس کو پتہ چلا صبا مل چکی تھی، خاندان والے عجیب سوال کرتے اور مذاق الگ بناتے۔ صبا کے والد اب بیمار رہنے لگے، ان کا ہنکار ان کی بیٹی نے توڑ دیا تھا، پر ان کی بیٹی آج بھی ویسے ہی تھی۔ اس کے لیے سب معمولی بات تھی۔ کچھ دن خاموشی رہی اور ایک دن حسن، جس سے میرا نکاح ہوا تھا، مجھے لینے آیا۔ اس نے کہا شادی کی شاپنگ کرنی ہے۔ صبا نے کہا اب میں واپس آ گئی ہوں، اس کو چھوڑ دو، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ دن رات حسن کے آگے پیچھے پھرتی اور پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگنے لگا تھا۔ شاید اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا تھا۔ انکل کو جب پتہ چلا تو انہوں نے رخصتی اس ماہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دادی بہت خوشی ہوئی کہ چلو دوستی بھی رہ گئی اور منحوس سے چھٹکارا بھی مل گیا۔ لیکن اس سب میں ایک بات جو اچھی تھی، وہ میرا سوتیلا باپ مجھ سے نرمی سے بات کرنے لگا، مجھے پیسے دیے، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ جو دل کرے خرید لو۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا تو وہ بولے، کیا مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتی؟ مانا میں نے آج تک تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تمہیں ہمیشہ دھتکار دیا، پر مجھے امید ہے تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرو گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مسکرا کر چلے گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنے لیے اپنے بابا کے لیے شاپنگ کی، وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ صبا نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر پرے پھینک دیے اور تبھی اس کے باپ نے تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا لارب تمہاری بہن اور میری بیٹی ہے، خبردار آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے نکاح سے لے کر اب تک سب صحیح ہو رہا تھا میرے ساتھ، اور حسن بہت اچھا انسان تھا، ہمارے درمیان دوستی ہو چکی تھی۔ اس شخص کے آنے سے میری زندگی بدل چکی تھی، میں ہنسنے لگی تھی، میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ جس باپ نے ہمیشہ میرے اوپر ہونے والا خرچ گنا تھا، آج وہ دل کھول کر پیسہ بہا رہے تھے۔ دادی نے بہت منع کیا، پر اب وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں سبھی بہت اچھے تھے، عزت و احترام دینے والے، سب مجھ سے پیار کرتے، میرا بہت خیال رکھتے۔ حسن ایک اچھا شوہر تھا، جس نے ہمیشہ میرے سپورٹ کی، زندگی کے ہر موڑ پر میری رہنمائی کی، مجھے اچھے برے کا بتایا، جس نے مجھے ہر خوشی دی، میرا خیال رکھا۔ میرا شوہر چاہتا تھا میں زندگی میں جو کرنا چاہتی ہوں کروں،
مجھے پوری آزادی ہے، لیکن میرے شوہر کی محبت، اس کی توجہ نے میرے سارے آنسو چون لیے تھے۔ میں کبھی نہیں سوچا تھا قسمت مجھ پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد میرا باپ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کہا وہ بیرون ملک جا چکا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور اب جا کر تمہارا پتہ چلا۔ ہمارے اپنے ہی خون کے رشتے پہلے ظلم کرتے ہیں اور پھر اسی کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ یہ سب کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے خون کا رشتہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، پھر اتنی تکلیفیں کیوں؟ میں سب کو معاف کر چکی تھی کیونکہ میں نے معاف کرنا سیکھ لیا تھا۔ میرے سسرال میں بس میری ساس مجھ سے خار کھاتی تھی، اور میں سمجھتی تھی سبھی ساس ایسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی، پر ان کے بیٹے کا نکاح مجھ سے ہو گیا۔ میری ساس کی دوست روزانہ تیار ہو کر ہمارے گھر چلی آتی۔ اس نے ابا یہ پہنا ہوتا تھا اور اپنا چہرہ بھی کسی کو نہ دکھاتی۔ گھر میں اور میری ساس ہوتی تو شوہر جاں پر ہوتا اور سسر زیادہ گھر سے باہر رہتے۔ میری ساس کی کوئی دوست جیسے گھر آتی تو میری ساس اس کو کمرے میں اندر بند کر دیتی اور خود گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی، لیکن جیسے ہی شام ہوتی تو بھاگتی ہوئی جاتی اور دروازہ کھول کر اسے باہر لے آتی۔ میرے لیے سب عجیب تھا۔ اپنے شوہر سے ذکر کیا تو وہ کہتی مما کی دوست بہت کلوز ہیں، ان کے روز ہی آ جاتی ہیں، میں تو خود ان کو کبھی نہیں دے سکا۔ اور اب روز یہی ہوتا، جیسے وہ عورت کمرے سے باہر آتی تو اس کے پاس ایک بیگ ہوتا جس سے وہ بہت سارے پیسے نکال کر میری ساس کو دیتی اور خود گھر چلی جاتی۔ میری ساس مجھ سے آنکھیں نہیں ملاتی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا کہ پورا کمرہ دیکھا، لیکن میری ساس کا کمرہ بالکل محفوظ جگہ پر تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ تیار ہو کر اندر آخر کرتی کیا ہے۔ مجھے تجسس ہونے لگا تھا۔ ایک روز جب وہ عورت نہ آئی تو میری ساس ٹینشن سے گھر کے چکر لگ رہی تھی، اور پھر میری ساس نے مجھے اسی کمرے میں بند کیا۔ پھر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اس کمرے میں ایک آدمی کو دیکھا۔ ساس کے کمرے میں ایک سیکریٹ روم تھا جس کا شاید کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ میری ساس غلط کام کرتی تھی اور وہ آدمی کہنے لگا بہت انتظار کیا ہے تمہارا۔ تمہاری ساس تو کہتی تھی تم بہو ہو، تمہیں ایک دن کے لیے میرے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی پر تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ میں دروازہ پیٹنے لگی پر گھر ساس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخص میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اپنی عزت بچانی تھی۔ میں اتنی بھی کمزور نہیں تھی۔ جب میں نے سامنے پڑی چھری اٹھائی اور پتہ نہیں کیسے اس شخص کے پیٹ میں مار دی۔ وہ چلانے لگا تھا، چیخ رہا تھا، اور میں نے جلدی سے اس کے کوٹ کے اندر سے موبائل نکالا اور اپنے شوہر کو فون کیا، اور تھوڑی دیر میں میرا شوہر پولیس سب آ چکے تھے۔ اس آدمی کے سامنے میری ساس کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ پورا گینگ پکڑا گیا تھا، اور جو روز میری ساس کی دوست آتی تھی ابائے کے اندر روز ایک نئی لڑکی ہوتی تھی، اور میری ساس جو کئی سالوں سے لڑکیوں کا کاروبار کرتی تھی ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ اور میرا شوہر آج بھی کہتا ہے کیا میری ماں ایسی ہو سکتی ہے؟ میرا شوہر جیل میں اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے، پر مجھے اس عورت سے گھن آنے لگی۔ میں کبھی نہیں سوچا تھا عورت ایسی ہوتی ہے۔ 2 سال پہلے میری ساس کی جیل کے اندر ہی موت ہو گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پر پتہ نہیں ایسی کیا مجبوری تھی میری ساس کو جو ایسے کام میں پڑ گئی۔ ایک بار پھر نہیں سوچا ان کی اپنی بیٹی بھی ایک بیٹی ہے۔ کاش ہم دوسروں پر ظلم کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں ایسا وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ شکریہ۔